بہت اچھا سوال ہے. آج کل جو دماغی بیماریاں ہیں نا بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ. دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے؟ بولو نا, کمزور ہو جائیں گے. آپ کیا میں انرجی سیو کر رہا ہوں, ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں؟ سیو. وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی. آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے, تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت, ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں وہ, یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں وہ. اور اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو, ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو, یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر, یہ بتا دوں میں. یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکشی بھی کر سکتا ہے, یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے, الٹا ہی ہو جائے گا یہ. تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے, بہت زیادہ میرا بچہ چماٹ نہیں مارنا, تھپڑ تو ماں, ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس سے بچے کی ایسی کی تیسی. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چٹک جائے آپ کی, تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے. جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے, تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن نیچرل لائف جو ہے نا, جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ, اور پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا, وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, دماغی چوٹ کی وجہ سے. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا, پھر دوسرا مر گیا, پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا, پھر چوتھا پیدا ہوا, بڑے ہو کے مرتے رہے, پھر بھی صبر کر رہی ہیں. اور میاں خراب نکلا, میاں شرابی نکلا, وہ ٹارچر کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے, بچے باغی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطاً 1-2 تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے, کوئی بات پہ لگائے, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار. اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ یہ ابا ہے بھائی مار سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے. یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے, بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. جو لبرل ٹیچرز ہیں, آج کل تو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو. الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو. آپ کسی بچے کے سامنے ہی کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے, بھائی تمہارا فلاں تو ایسا ہے, تو بچے کے دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی, اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ گئیں کسی آنٹی سے ملنے کے لیے, اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی, وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے, چلو عزت دے رہا ہے. آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے ایک ابھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں ایک وہ شوہر ہے, اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں, وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے, ایک ہمارے میاں ہیں. میں نے تحقیق کی, میں نے کہا مجھے پتہ چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں, اس کی بیوی جاب کر رہی ہے, اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے, میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں.
اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے, یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے. میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ انگریز والے اخلاق ہے تھینک یو کہنے والے, روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں. اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے, تمہیں گیس بجلی کا, اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ, چھوڑ دو یار, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے. تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا, دے دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ. اس کو بولو کہ ایسا کر, تو ایسا کر کے, اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے, اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے, اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو, ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو. عورت تیار ہوگی, عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو, بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں. اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے, آدمی کہتا ہے 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے. قربانی تو یہ ہے نا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, خون پسینہ بہا کے, رکشے چلا کے, ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے. بیٹا 1-2 تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے, میرا باپ مجھ سے کٹائی کی تھی. بہت بے شرمی کی بات ہے, وہ تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے, خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے, عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. تو کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں, احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں, ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ. بات کا اسٹائل دیکھو انگریزوں کے, یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلش میں ہوں گی, اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلش میں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ میں, انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے, کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا, سب گرل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس. تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے, ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی, بہنوں کا بوجھ بھی, ماں باپ کا بوجھ بھی, اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی, وہ بھی پان گٹکی کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے. سارے بوجھ اٹھا کے اگر 8-10 گالیاں روزانہ دے, اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جایا کرے. اس کو اتنا تو رائٹ دو نا, اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی. نہیں آ رہی بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خراب. اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو, بگڑیں گے. ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں, بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک وجہ تو وہ ہے کہ ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا. تو جب تھوڑی, آپ کو پتہ ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے. حیرت کی بات ہے, جس ملک میں ٹینشن زیادہ, غربت زیادہ ہے نا, بے روزگاری, غربت, وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا, اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ نا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں. یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں پہ. گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی, کسی کے پاس ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے. ہم پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں. تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے, اس کنٹری میں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان, قدرت تو دیتی ہے ٹینشن, چاہے آپ کا ملک ٹینشن فری ہو جائے, اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبوں سے چپکنے کی کوشش. اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے.